اور دوستو، دن رات کی گردش بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں اپنے انجام کی طرف لے کے چل رہی ہیں۔ افلا ترون الی اللیل والنہار، تم دن اور رات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو یہ پرانا کر دیتی ہیں۔ یقربان کل بعید، دور کو قریب لے آتی ہیں۔ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ، آنے والے وعدے کو تمہارے سروں پہ لا رہی ہیں۔ ہم رکتے ہیں، وقت نہیں رکتا۔ ہم تھمتے ہیں، وہ نہیں تھمتا۔ ہم سوتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ زندگی کا قافلہ یکسانیت کے ساتھ رواں دواں ہے، اس کی رفتار میں فرق نہیں آیا۔ ہر پل مجھے کھا رہا ہے، لمحہ میرے ہی گوشت کو کھا رہا ہے۔ ہر گھڑی کی ٹک ٹک وہ چھری کی طرح میری زندگی کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے۔ اور دن اور رات کی تیز رفتار سواری وہ میرے زندگی کی سڑک کے فاصلے بڑی تیزی سے ناپ رہی ہے۔ میلوں پہ میل گزرتے چلے جا رہے ہیں، گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان قریب ہمیں آپ ساری دنیا کے انسان ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، جہاں وہ خود فیصلے کے لیے آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج وہ خود آئے گا، آج ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک حد فاصل قائم کی جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم اور محرم کو جدا کیا جائے گا۔ آج تقوی والا فاسق فاجر ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج زانی اور پاک دامن ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج پردہ دار خاتون اور بے پردہ عورت ایک صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آج حلال کھانے والا، حرام کھانے والا، ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دونوں کے لیے آج ایک قانون نہیں ہے۔ تواضع سے چلنے والا، تکبر سے چلنے والا، سچ پہ مرنے والا، جھوٹ پہ ساری دنیا کو دھوکہ دینے والا، آج یہ ایک دن ہے، یہ یوم الفصل ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ یوم الفصل آ گیا ہے، یوم الدین آ گیا ہے، یوم الجزاء آ گیا ہے، یہ یوم القارعہ ہے، یہ یوم الحاقہ ہے، یہ یوم الغاشیہ ہے، یہ یوم الصاخہ ہے، یوم الطامۃ الکبریٰ ہے، یہ یوم الویل ہے، یوم الخسران ہے، یوم الفوزان ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ہے، والامر یومئذ للہ ہے۔ یہ قرآن جو مختلف الفاظ میں آخرت کو، قیامت کو تعبیر کرتا ہے اور پیش کرتا ہے کہ خوفناک انداز کے ساتھ، ایک ہولناک انداز کے ساتھ، یوم التغابن ہے، یوم یجمع اللہ الرسل ہے، یہ یوم الصدق ہے، یہ یوم النجات ہے، یوم الہلاک ہے، یوم البوار ہے، یوم الفوز ہے، یوم الجنہ ہے، یوم النار ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر کا آج دن ہے۔ یوم یاتی، یہ آئے گا، کس شان میں آئے گا؟ لا تکلم نفس الا باذنہ، آج کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یوم یقوم الروح، فرشتہ، ملک جبریل، والملائکہ، باقی سارے فرشتے کیسے کھڑے ہیں؟ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، آج صفوں میں ہیں۔ لا یتکلمون، آج بول نہیں سکتے۔ خشعت الاصوات، اس طرح پست ہیں زمین کی طرف۔ وتری الناس صعقا والمرء من اخیہ، آج بھائی بھائی سے بھاگ گیا۔ وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگ گیا۔ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے بھاگ گیا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، یہ دور نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، گلستان والے سمجھتے ہیں شاید ابھی بڑا زمانہ پڑا ہے۔ ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب تو اسے بڑا قریب کہہ رہا ہے۔ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ آ گیا، وہ ازفت وہ آ گیا، وہ سروں پہ چھا گیا، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ انذرہم یوم الازفہ، ڈراؤ میرے نبی ان کو اس دن سے جو قریب آ چکا ہے۔ انذرہم یوم الحسرہ، ان کو ڈراؤ میرے نبی اس دن سے جو حسرتوں والا ہے۔ انذر الناس، اے میرے نبی تو ڈرا انسانوں کو، گلستان والوں کو، پاکستان والوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو۔ کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب، جب عذاب آئے گا۔ یوم یاتیہم العذاب،
جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی گرفت ہوگی، جہنم بھڑکتی ہوئی، جنت مہکتی ہوئی، فرشتے پیرے پر، انسان ننگے حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے تنے تنہا اٹھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے اکیلے اٹھ رہے ہیں۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا۔ وحشرناہم، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور لقد احصاہم، سب کا اللہ نے گھیرا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے۔ آج کوئی چھپنا چاہے تو اللہ کہتا ہے لا تخفى منکم خافیہ، چھپنے کے دن گئے، وہ فیصلہ بعد میں تھے، اب ختم۔ آج کوئی بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھاگنے کے راستے بند، این المفر، این المفر، آج بھاگنے کی راہیں بند ہو چکی ہیں، بھاگنے کے راستے ختم ہیں۔ کوئی اپنی طاقت سے، بدماشی سے، حکومت کے زور پر لڑ کے نکلنا چاہے تو اللہ کہتا ہے فانفذوا، فانفذوا، اگر طاقت ہے تو آج نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نکلو گے کسی طاقت کے ساتھ، طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے اور تمہیں حقیر ذلیل کر کے آج اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ دم مار سکے، کسی کا حال پوچھ سکے۔ لا يسأل حمیم حمیما، وہ میرے بھائیو بڑی خوفناک گھاٹی ہے، کوئی کسی کا کو پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل حمیم، حمیم ایسا دوست جس کی محبت دل میں جوش مارتی ہو، وہ بھی آج کہیں گے تو میرا کچھ نہیں لگتا، کچھ نہیں۔ لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، انہیں نظر آ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو بڑا قریب کہہ رہا ہوں، تم کہتے تو بہت دور ہے۔ وہ کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ایک آواز آئے گی، جب ایک آواز آئے گی، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ ہوگی، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک زبردست وہ آواز ہوگی، إِنَّمَا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک زبردست وہ ہتھوڑے کی طرح لگتی ہوئی ضرب ہوگی۔ یہ مختلف فدکت الارض فدکت الارض والجبال کیا ہے؟ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، یہ زمین جب ایسے توڑی جا رہی ہوگی، توڑی جا رہی اور پھر زمین اور پہاڑ اکٹھے، زمین اور دکتا واحدہ، زمین کو بھی توڑا جا رہا، پہاڑوں کو توڑا جا رہا، ریزہ ریزہ کیا جا رہا، زمین آسمان تھر تھرا رہے۔ ایک دن میں اپنے اس بول کا ذمہ دار ہوں، مجھے بتانا پڑے گا میں نے کیوں بیان کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں آئے تھے، یہ روزے رکھنے کا بتانا پڑے گا کیوں رکھے تھے، زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کر کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تو میرے بھائیو یہ اب دنیا حقیقت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے حقائق سے نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ حقائق کو چھوڑ کر بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو میرا آپ کا اللہ کس کو حقیقت کہہ رہا ہے؟ الحاقہ، اللہ اکبر، کیا طاقتور تعبیر ہے۔ الحاقہ، الحاقہ، حقیقت، حقیقت۔ تم نے روٹی پانی کو حقیقت سمجھا، تم نے بجلی گیس کو حقیقت سمجھا، تم نے ناشتے پراٹھوں کو حقیقت سمجھا، اسکول اور اس کی فیسوں کو حقیقت سمجھا، ریل بازار 8 بازاروں کی دکانوں کو تم نے حقیقت سمجھا، گلستان کالونی کے بازاروں کی تجارت کو تم نے حقیقت سمجھا۔ الحاقہ، الحاقہ، تم نے کھیتی باڑی کو حقیقت سمجھا، ذمہ کو، سیاست کو، حکومت کو، ایم پی کو، ممبری کو، جرنیلی کو، تم نے ان کو حقیقت سمجھا۔ جس رب نے جہان بنایا اس سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے؟ الحاقہ، تمہیں پتا ہے حقیقت کا؟ الحاقہ، وہ ایک حقیقت، وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ تمہیں پتا ہے الحاقہ ما الحاقہ؟ تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے، تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے۔ الحاقہ، بتاؤ گلستان والوں کو حقائق کیا ہیں؟ ما الحاقہ، کچھ پتہ ہے؟ بتاؤ فیصل آباد والوں کو حقائق کیا ہیں؟ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کہا تھا دنیا حقیقت ہے، روٹی پانی حقیقت ہے، اور شہوتیں، بیوی بچے حقیقت ہیں۔ تم سے پہلی قوموں نے کہا تھا آخرت کچھ نہیں ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، سب دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ جو مر گیا اذا كنا عظاما نخرہ،
اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جو مر گیا ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، وہ نہیں اٹھ سکتا۔ تم سے پہلی قومیں آئیں، انہوں نے بھی حقائق انہی کو سمجھا جو آج فیصل آباد والے سمجھ رہے ہیں، جو آج پاکستان والے سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ سنو، جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو جھٹلایا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقت جانا، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے عاد ثمود، انہوں نے کہا دنیا سب کچھ، آخرت کچھ نہیں۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زبردست چیخ آئی اور قوم ثمود کے کلیجے پھٹے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ پھر ایک قوم عاد آئی جو ان سے بھی پہلے تھی، بڑی طاقتور تھی، وہ کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو تیرے رب نے ان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کی گردنوں کو الگ کر دیا، دھڑ کو الگ کر دیا، زیر و زبر کر دیا۔ فتر القوم فیہا سرعا، آؤ آؤ دیکھو، چشم ایمان سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو، آج سے کئی ہزار سال پہلے، کوئی 7-8 ہزار سال پہلے ایک قوم ہے جن کے سر اس گنبد کی طرح ہیں، اتنے بڑی بڑی بلائیں ہیں، وہ 40-50 ہاتھ ان کے قد ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، اور ان کی کمر نہیں جھکتی، کان میں درد نہیں، دانت میں درد نہیں، بیماری نام کی نہیں۔ وہ کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے کہا جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہوا چلی، انہیں تہس نہس کیا۔ پھر ایک فرعون بھی تھا، آج کے سیاستدانوں کو بتاؤ جو ایم پی اے کی کرسی پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں، جو صدارت کی کرسی پہ ایمان کے سودے کرتے ہیں، جو اسمبلی کے پیچھے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی نازنی جو قابو میں نہیں آ رہی، اس پر اپنے ایمانوں کے سودے کر دیتے ہیں۔ ان کو بتاؤ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ فرعون آیا تھا دندناتا ہوا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا ہوا، میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ، میں سب کا رب ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فرعون کو بھی پکڑا، باقی قوموں کو بھی پکڑا۔ فنبذناہم فی الیم، فرعون کو اٹھا کے پانیوں میں پھینکا، سمندر میں پھینکا، اور کیا ہوا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، وہ باغ چھوڑ گئے، کھیتیاں چھوڑ گئے، عیش گاہیں چھوڑ گئے اور عیش پرستی کے سامان چھوڑ گئے اور جا کر سمندر کی لہروں کا شکار ہو جائے گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ ان پہ زمین روئی، نہ ان او ہوش میں آ جاؤ، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا۔ چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈوبتے سورج کو دیکھو، دیکھتے نہیں ہو صبح کی رانائیاں، وہ ابھی اپنا نشہ اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوچ کر ساری رونق کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونق کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، دن کی چمک دمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی، شام آنے والی، ڈوبنے والا سورج وہ پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان، کیا لڑکی کیا لڑکا، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا، کبھی یہ کندھا، پیچھے بھی شیشہ لگایا ہوا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آگے سے بھی دیکھتا ہے، اوپر شیشے کر کے دیکھتا ہے، دائیں زاویے سے دیکھتا ہے، بائیں زاویے سے دیکھتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گال دیکھتا ہے، اپنے حسن پہ اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے۔ چند صبحیں چند شامیں، بس چند صبحیں چند شامیں۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں، بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے۔ اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو، کہتا میں نہیں دیکھتا۔ آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں مجھے شیشہ نہ دکھاؤ، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں، یہ تو ہی ہے۔ نہیں میری تو بڑی جوانی تھی، بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا۔ تو آج دیکھ تو صحیح، تیرا ہی چہرہ ہے، یہ جھریاں کہاں سے آئیں؟ یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا؟ تو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، چہرے کی رونق نہ جانے پائے، لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے اور کن کن مشقتوں سے تو نے اپنے جسم کو سنوارا بنایا، پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آج نظریں، وہ نظریں، ہرنی جیسی آنکھ، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ، آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، اور اس کی تو بڑی ناز و انداز والی چال ہے،
اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے، آج اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے نصر اللہ بٹ ملا، پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ 3 چیرے لگے، بڑی داڑھی۔ تو یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا، تو کہنے لگا میں 3 من کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا، 2 انگلیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا، آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں یہ میرے بھائیو، آنے والی صبح اور شامیں وہ اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتے، نہیں میں نہیں، تو ہی ہے۔ میری جوانی کہاں گئی؟ اسے دنیا کھا گئی۔ میری رونقیں کہاں گئی؟ اسے دنیا لے گئی۔ میرا حسن کہاں چلا گیا؟ وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا۔ میری جوانی کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ، شام کے ساتھ۔ یہاں کا ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے، بہار آنے نہیں پاتی کہ خزاں کے تھپیڑے اس سے دھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں، مسکراہٹیں آ نہیں پاتی کہ آنسوؤں کی رمجم برسات شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں۔ ان کا آنا بعد میں ہوتا ہے، غم پہلے سے آ کر ایک مار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے۔ کہیں شادیوں کے نغمے نہ سنا کرو، جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو، بین کرنے والیاں ان ماؤں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں، ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کا سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان باپوں کے جا کر ان کی غم گیز داستانیں سنو میرے بھائیو، جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے، وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ قبر میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں کے راگ نہ سننا، دھوکہ کھا جاؤ گے۔ یہاں کے ہوٹلوں میں نہ جانا، وہ سب دھوکہ فریب ہے، مسکراہٹیں دھوکہ ہیں، اور یہاں کے ہوٹل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں، وہاں نہ جانا، وہاں ہر چیز مصنوعی ہے۔ لوٹ کے قبرستان جانا، شکستہ قبریں، ویران قبرستان، ٹوٹی ہوئی قبریں، اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، دھسی ہوئی قبریں، ہائے ہائے، ایک قبر کہے گی میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ میں میانی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو ایصال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، میں اس پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، پر اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، اوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے اور میں ایسے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا اور میں بے ساکھ، مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا۔ ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمینیں چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا۔ اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں، کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لكل اجتماع من خلیلین فرقۃ وكل الذی قبل الممات قلیل۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔